الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج حج کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن مسائل سے زیادہ جس بات کو کرنے کا دل کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حج کی کوالٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ حج مبرور بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے۔ ایک حج ہوتا ہے بس آپ گئے، آپ نے سارے افعال اعمال کر لیے، حج ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے حج مبرور، جو مانگا گیا۔ آدم علیہ السلام نے جو حج کر لیا تو فرشتوں نے آپ کو دعا دی، اللہ آپ کو حج مبرور عطا فرمائے۔ صحابہ کرام بھی حج مبرور اللہ سے مانگتے تھے۔ حج مبرور کیا ہے اور کیسے ملے گا، اس کے اوپر اگر ہم فوکس کر لیں گے تو باقی معاملات خود بخود بیچ میں آ ہی جائیں گے۔ حج مبرور کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کی جزا، جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حاجی انشاءاللہ حج کرنے کے بعد جنت تو جائے گا، لیکن ایک ایسا حاجی ہو جو حج کرنے کے بعد جنت اپنے لیے لکھوا لے اور موت کے فوراً بعد جنت میں چلا جائے، بغیر تکلیف کے جنت میں جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، حج مبرور والا حاجی ہو۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، جو حجاج موجود ہیں نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔ حج مبرور کا ایک تو ارادہ کریں کہ ہم نے صرف حج نہیں کرنا، حج مبرور کرنا ہے۔ اللہ سے مانگیں بھی، یا اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما، اور یہ بھی مانگیں یا اللہ اس کی اہلیت بھی عطا فرما، اس کا اہل بنا، ہمارا حج فقط حج نہ ہو بلکہ حج مبرور ہو۔ اب حج مبرور کی 7 علامات ہیں، 7 باتیں کتابوں میں ایسی لکھی ہیں، اگر کوئی حاجی ان پر عمل کر لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسے حج مبرور ملے گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کا حج سنت کے مطابق ہو اور تمام اعمال اور افعال اس نے رکن ادا کیے ہوں۔ ایسا نہ ہوا ہو کہ کسی غلطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کوئی رکن رہ گیا اور دم وغیرہ دے کے اس کی تلافی کی گئی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حج ایسا ہو جو بہت صاف ستھرا اور سنت کے مطابق چلتے چلتے انسان نے پورا کیا ہو اور سارے اعمال اور افعال سنت کے مطابق کیے ہوں۔ تو یہ تو پہلی نشانی ہے حج مبرور کی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج مبرور کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، انہیں وہ نہیں ملتا، وہاں من مانیاں کرتے ہیں، خلاف سنت اعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ حج کا سفر تھا، تو 10 ذو الحجہ کی رمی تو حاجی صاحب نے کی، 11 کی جب رمی کا وقت آیا، 11 اور 12 کی رمی یہ واجب ہے، تو کہنے لگے کہ اس کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے جی مجھے معلوم یہ ہو کہ اگر ہم دم دے دیں گے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے رمی کرنے کی، تو یہ پیسے لیں، بتائیں کتنے پیسے ہوتے ہیں دم کے، میں پیسے دے دوں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اس قسم کی حرکتیں، حج مبرور نہیں ملا، حاجی کا ٹیگ لگ گیا، جی حاجی صاحب آئے، تو حاجی کا ٹیگ نہیں لگانا، حج مبرور کی فکر کرنی ہے۔ یا پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ راتیں جو مینا میں گزارنی ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں اور گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، بلڈنگ میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی حج ہو جائے گا، حج مبرور رہ جائے گا۔ تو ہم یہ پہلے ڈیسائیڈ کریں ہم نے فقط حج کرنا ہے یا حج مبرور کی ضرورت ہے۔
اگر حج مبرور کرنا ہے پھر تو اتباع سنت کو اپنانا ہوگا اور سارے افعال اور اعمال صحیح طریقے سے کرنے ہوں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، رمی کے لیے جانا ہے خود نہیں جائیں گے، کسی کو بھیج دیں گے، اتنا آسان کام ہے رمی، اب تو مشکل کوئی نہیں۔ تو حج مبرور کی 7 علامات، پہلی علامت یہ ہے کہ سارے کام خود کریں، سنت کے مطابق اس کو ہو۔ قربانی کسی سے کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا، پہلی نشانی۔ حج مبرور کی دوسری نشانی، اس میں ریا اور شہرت نہ ہو، دل میں ریاکاری اور شہرت کی تمنا نہ ہو۔ اب یہ ریاکاری کا مسئلہ کیسے خراب ہوتا ہے کہ جی جب میں تیسرے حج پہ گیا تھا تو میں یہ لایا تھا، اور جب دوسرے پہ گیا تھا اور 8ویں پہ گیا تھا تو یہ کیا تھا۔ بھئی حج کی بات بتانی تھی، بتا دی، یہ گنتی کا کیا تعلق ہے، خرابی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب طواف کر رہے ہیں تو سیلفی بن رہی ہے، غلاف کعبہ کے پاس کھڑے ہیں تو موبائل کسی کو دے دیا، ذرا تصویر بنانا، ذرا میرا رونی شکل بنا لوں، اور سعی ہو رہی ہے تو وہ جناب فیس بک پہ لائیو جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے حج مبرور ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ واپسی کے اوپر جی ہار لے کے پوری جماعت کھڑی ہو باہر، بھئی جیت کے لیے گئے تھے، ہار لینے کے لیے تو نہیں کھڑے ہونا۔ لوگ ہار کیوں ہمارے لیے لے کر آئے، ہم نے تو جیت لینی ہے، جنت لینی ہے۔ تو حج مبرور کے لیے پہلی شرط کیا تھی کہ سنت کے مطابق ہو، سارے اعمال صحیح طریقے سے کیے گئے ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے، اس میں ریاکاری اور شہرت کی تمنا نہ ہو، اور ایسے کام نہ ہو جس کے اندر دکھاوا، ریاکاری اور اپنی تعریف کسی طریقے سے حصول اس کا مقصد ہو۔ ان چیزوں سے حج مبرور ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، حج مبرور وہ ہے جو مقبول ہو جائے۔ جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے وہ حج مبرور ہے۔ اب مقبول کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں تو بہت خاص ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حلال مال سے ہو، حرام سے نہ ہو۔ حرام مال سے کیا وہ حج یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، یا رب یا رب مانگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو کھا رہا ہے وہ حرام ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تو خراب ہو گیا معاملہ، حج مبرور نہیں مل سکتا۔ تو حلال پاکیزہ مال ہو۔ اب لوگ سود سے کر لیتے ہیں اور دوسرے اعمال ہو جاتے ہیں، کسی غیر کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ دبایا ہوا ہے، یا کسی طریقے سے بھی دوسرے پہ ظلم کر کے حج کر لیا، تو حج مقبول یہ نہیں ہوگا، حلال سے ہونا چاہیے۔ حلال ہی کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے، ایک تو مال بھی حلال ہو۔ بعض لوگ حلال مال سے حرام غذا کھا لیتے ہیں، بہت ساری وہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں، ہمارے یہاں بھی ملتی ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہوتی ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر حلال سرٹیفیکیشن صحیح ہے کہ نہیں۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت۔ دیکھیں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لاہور میں کسی ریسٹورنٹ کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ جی یہاں حلال کھلایا جاتا ہے، پاکیزگی کا اہتمام ہوتا ہے؟ بتائیں جی، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ نہیں لے سکتے۔ جب ہم اپنے ملک میں یہاں پہ نہیں لے سکتے، مسلمانوں کی نہیں لے سکتے، ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کی گارنٹی کیسے لے لیں گے؟ تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور حج عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ ایک تو حلال ہو، دوسرا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول فرماتے ہیں۔ تقوی ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ یہ عمل ہو۔ تو 3 نشانیاں ہو گئیں۔ پہلی نشانی کیا؟ سارے اعمال صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ دوسری نشانی ریاکاری، دکھاوے، شہرت، ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور تیسری بات حج مقبول، جو حج اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے وہ مبرور ہوتا ہے، اور مقبول وہ ہوتا ہے جو حلال سے ہو اور تقوی کے ساتھ ہو۔ چوتھی بات، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ سارے کام آسان ہیں، یہ جو چوتھا نمبر ہے نا بڑا مشکل ہے۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ دیکھیے گناہ انسان یہاں لاہور میں بیٹھ کے کرے تب بھی اللہ کی نافرمانی، کوئی مکہ مدینے جا کے اللہ کی نافرمانی کرے بہت بڑی بات ہے۔ حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں اس مقدس سرزمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی ہو،
تو یہ بہت بڑی اور بہت بری بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ سے باہر ایک جگہ کا نام لیا کہ 70 گنا وہاں کروں وہ بہتر ہیں 70 گنا اس ایک سے جو میں یہاں کروں، ایک حرم میں کروں۔ اتنا معاملہ ہے، وہاں جہاں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ انسان دل میں گناہ کا ارادہ کرے، گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ کر نہ لے۔ حرم مکہ کا قانون کچھ اور ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وہاں گناہ کا ارادہ کرتے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وہاں گناہ کا ارادہ بھی سخت ہے اور گناہ کرنا تو اور سخت۔ تو کم سے کم حاجی اتنا ارادہ تو کرے کہ اپنے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، کم سے کم اتنا ارادہ تو کر لے۔ یہ بھی نہیں کرتے لوگ، بہت مشکل بات ہے۔ حج مبرور کی طلب اور تمنا ہی نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حج مبرور ملے، بس حاجی کا ٹیگ لگوانا ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ اگر حج مبرور کی تمنا ہے کسی کے دل کے اندر تو پھر تو گناہوں سے بچنا پڑے گا، ورنہ حج ہو جائے گا حج مبرور نہیں ہوگا۔ اور وہاں گناہ بے حساب ہوتے ہیں، بے حساب ہوتے ہیں۔ کون کون سے گناہ ہیں؟ مثلا بد نظری۔ اب جس کو یہاں نگاہ جھکانے کی عادت نہیں ہے نامحرم سے، ادھر مال روڈ پہ گیا اور ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ گیا، بازاروں میں لبرٹی میں گیا، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، یا سوشل میڈیا کے سامنے ہی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے بد نظری کی، وہاں جا کے بھی کرتا ہے۔ اور یہاں تو اپنے ملک اپنے شہر کا حسن ہے، وہاں تو ساری دنیا کا حسن آیا ہوتا ہے۔ تو حج مبرور گیا، جب بد نظری کی اس نے حرم مکہ میں تو بس حج مبرور ہاتھ سے گیا، یہ نہیں ملا اس کو۔ ایک تو اس سے بچنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ دوسرا بے پردگی، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بے پردگی عمدن کی گئی، غلطی سے ہو گئی، توبہ استغفار کا راستہ کھلا۔ عمدن جان بوجھ کر کی گئی، حج مبرور گیا، اب وہاں کہتے ہیں سب بہن بھائی ہیں، سب بہن بھائی ہیں۔ بھئی جو نامحرم ہے وہ یہاں بھی نامحرم ہے، وہاں بھی نامحرم ہے، وہاں جا کے بہن بھائی نہیں ہو جائیں گے۔ جو نامحرم کا مسئلہ ہے پردے کا وہ باقی رہے گا۔ تو حاجی لوگ بے پردگی بھی ڈٹ کے کرتے۔ تیسرا معاملہ جس سے حج مبرور ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بالخصوص عورتوں کے، ایسا باریک برقع اوڑھنا تو ان کو مصیبت لگتا ہے بعض کو، اور ایسا باریک لباس پہنتی ہیں کہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یا ہاف سلیو یا سلیو لیس پہن کے طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور اتنا باریک بعض مرتبہ کہ جسم آدھے سے زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حج مبرور گیا، ہاں الگ سے لعنتیں جو برسیں گی وہ الگ ہوں گی، اور یہ گناہ عام ہوتے ہیں۔ اور پاکستانی اور خاص طور سے دیہات کی مستورات کو تو بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ۔ باقی دنیا کی مستورات کو آپ دیکھیں، ٹرکش کو دیکھیں، اور دوسری جو مستورات آتی ہیں آپ مرد نہ دیکھیں، عورتیں بتاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کے یہی دیکھنا شروع کر دیں، جی میں دیکھوں کیا کہا تھا پیر صاحب نے۔ تو مستورات بتاتی ہیں۔ ترکی کی وہ عورتیں جو وہاں اپنے حساب سے رہ رہی ہوتی ہیں، بعض وہاں اپنے ملکوں میں پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، یہاں آتی ہیں خاص ایک ادب کا لباس ہوتا ہے جس میں جسم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری پاکستانی مستورات اس کا خیال نہیں کرتی، اور اس کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے کہ ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو حج مبرور گیا۔ اس کے علاوہ جھگڑا، غصہ، گالم گلوچ، اس سے نکل جاتا ہے معاملہ ہاتھ سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا معاملہ اب کامن ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے کھانے کا ضائع کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کا بے دریغ استعمال، اس کے بعد ضائع کرنا۔ اب عام طور سے یہ ہو گیا ہے کہ بوفر سسٹم ہوتا ہے اور پیکج کے ساتھ کھانا تقریباً دیا جاتا ہے، اور جو ٹور ایجنٹ ہوتا ہے وہ کھانا بھی دیتا ہے، جتنا مرضی کھائیں، کوئی پابندی نہیں، اور ساتھ 24 گھنٹے کے لیے ایک فریج رکھا ہوتا ہے جس میں بوتلیں، پانی اور جوسز ہوتے ہیں کہ بھی جس نے جتنے استعمال کرنے ہیں کر لے۔ ہر گروپ کی مختلف کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن عام طور سے اب یہ کامن ہو گیا۔ اور بعض جگہ آئس کریم کے لیے بھی فریزر رکھے ہوتے ہیں، بھئی آپ آئس کریم بھی جتنی مرضی کھائیں۔ بھئی کھانا یا پینے کی چیزیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، ٹھیک ہے آپ کو فری مل رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے حساب بھی نہیں لینا، کہ آپ اس کو ضائع کرتے پھریں۔ بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے بیٹھ کے
اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا استعمال کریں، لیکن کھانا ضائع نہ کریں۔ اب پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں اور کھانا ضائع کرتے ہیں۔ جب آپ نے اس طرح سے کھانا ضائع کرنا شروع کر دیا، یقین کر لیجئے حج مبرور گیا۔ کھانا ضائع کرنا گناہ ہے اور حرم میں بیٹھ کے اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں حج مبرور کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اصل میں تو حاجی لوگ یہ نیت کریں کہ اللہ آج کے بعد سے لے کے اپنی موت تک میں گناہوں سے بچوں گا، لیکن کم سے کم اتنی تو کر لیں کہ جس دن ہماری یہاں سے فلائٹ ہوگی واپس اپنے ملک آنے تک تو اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب حلق کرانے جاتے ہیں، یہ بھی صاف کرا کے آ جاتے ہیں۔ حج مبرور گیا، حج ہو جائے گا وہ الگ بات ہے، یہاں بات ہو رہی ہے حج مبرور کے لیے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ 4 نشانیاں ہو گئی حج مبرور کے لیے۔ حج مبرور کی 5ویں نشانی یہ ہے، یہ 4 نشانیاں تو وہاں حرم میں ہیں، سفر میں ہیں۔ 5ویں نشانی کیا ہے؟ 5ویں نشانی یہ ہے کہ واپس آنے کے بعد یہ پہلے سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ جانے سے پہلے جن گناہوں میں یہ پڑا ہوا تھا، واپس آنے کے بعد اب ان گناہوں کی طرف نہ جاتا ہو یا مشکل سے جاتا ہو، فرق آ جائے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ جانے سے پہلے ہم اپنی کیفیت نوٹ کر لیں ایک پیپر کے اوپر کہ کس کس گناہ کو میں آسانی سے کر رہا ہوں، کون سا ہے جو چھوٹ نہیں رہا۔ واپس آنے کے بعد اپنی کیفیت دیکھے، اسی پرچے سے ملائے، اگر وہی کیفیت ہے تو خطرے والی بات ہے، اور اگر بہتری ہے تو شکر کا مقام ہے۔ 6ٹھی بات، واپس آنے کے بعد پہلے سے زیادہ نیکی اور اعمال اور تقوی کی طرف بڑھ گیا ہو۔ پہلے جتنی نیکیاں کرتا تھا اب اس سے آگے بڑھ گیا ہو۔ پہلے باجماعت نماز کی پابندی نہیں تھی، کبھی پڑھ لی، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی اکیلے پڑھ لی، اب باجماعت جو بھی جس بھی پوزیشن پہ تھا پہلے سے بہتر ہو گیا، اپ گریڈ ہو گیا، تو یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ اور 7ویں نشانی، دنیا سے واپس آنے کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ گئی ہو۔ یہ 7 نشانیاں ہیں، جس نے یہ پوری کی انشاءاللہ اسے اللہ حج مبرور عطا فرمائیں گے۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ سنت کے مطابق پورے اعمال کیے ہوں۔ دوسری نشانی ریاکاری اور شہرت سے بچا۔ تیسری نشانی وہ حج مبرور ہے جو قبول ہو جائے، اور قبول وہ عمل ہوتا ہے جو حلال مال سے ہو اور تقوی کے ساتھ ہو۔ چوتھی نشانی حج میں گناہوں سے بچتا رہا ہو، اور 5ویں نشانی واپس آنے کے بعد گناہ کرنا پہلے سے مشکل ہو جائے۔ 6ٹھی نشانی نیکی کرنا پہلے سے آسان ہو جائے، اور 7ویں نشانی آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے اور دنیا کی طرف سے بے رغبتی بڑھنی شروع ہو جائے کہ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ علامات جب ہوں تو یقین کر لیجئے کہ حج مبرور مل گیا۔ اور حج مبرور وہ ہے جو فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کی جزا جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ عثمان بن ساج کی روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو کہا یا اللہ، ہر بندے کو اجرت ملتی ہے جب وہ اپنی مزدوری کرے، تو میرے لیے کیا اجرت ہے؟ کہا مانگو۔ کہا اللہ مجھے پھر اس کے بدلے وہیں بھیج دیجئے جہاں سے مجھے نکالا گیا، یعنی جنت۔ فرمایا کہ آپ کو جنت دے دی گئی۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا اللہ، جو بھی اس گھر کا حج کرے، گناہوں سے بچتا رہے میری اولاد میں سے، اللہ آپ اس کو بھی جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی اس گھر میں آئے اور گناہوں کا اقرار کرے تو میں اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ تو حج عمرہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے خصوصی مہمان ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور سے میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے حاجیوں کے لیے ایک بڑی زبردست جو ہے نا وہ دعا مانگی، بہت پیاری۔ کیا کہا؟ یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اللہ اس کی مغفرت بھی فرما۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے یہ حاجی کو، اور آپ کی ہر دعا قبول ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہو گئی، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اللہ اس کی مغفرت بھی فرما۔ تو ہمیں کیا چاہیے، جب بھی کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو تو 2 کام انہیں کہنے چاہیے۔ نمبر 1 دعا کا کہنا چاہیے، نمبر 2 ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دیں۔ یہ 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں عمرے پہ جانے کے لیے نبی علیہ السلام سے اجازت چاہی، نبی علیہ السلام نے اجازت بھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے بھائی میرے لیے دعا کرنا۔
حالانکہ آپ نبی ہیں، وہ امتی ہیں، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو حج کو بہت بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے گناہوں سے پاک اور صاف رہنا انتہائی ضروری۔ انسان کے اوپر حج فرض ہو جائے اور یہ حج ادا نہ کرے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ حج پہ آنا جانا آسانی سے وہ کر سکیں، اور پیچھے گھر والے جو ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق زندگی گزار سکیں، لیکن یہ حج پہ نہیں جاتے۔ کس وجہ سے نہیں جاتے؟ بیٹی میں جہیز کے لیے پیسے رکھے ہوئے، گھر بنانا اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے پیسے موجود ہیں، سونا یا کوئی چیز موجود ہے، حج کرنے نہیں جاتے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے، اس کے بعد سواری کے پیسے ہوں، وسعت ہو، ساری چیزیں اسباب موجود ہوں، پھر بھی یہ حج نہ کرے تو یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، پرواہ کی بات نہیں۔ یہ رحمت للعالمین کی الفاظ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کے پاس وسائل ہوں ان کو سمجھائیں اور ان کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ حج کر کے آ جائیں۔ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ برسوں ان کو کہتا رہا، وہ یورپ جاتے، پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے سفر کرتے، حج جو ہے نا وہ ایک صاحب تو ان میں سے اب اس سال جا رہے ہیں، ان کی عمر ابھی 70 کے قریب ہو چکی ہے اور وہ بائی پاس بھی کروا چکے ہیں۔ برسوں ان کو میں کہتا رہا، ان کو وقت نہیں ملتا تھا۔ ہاں، دنیا کے سفر وہ خوب کرتے رہے۔ اب خیر الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرما دی، لیکن اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں 70 سال کی عمر ملے نہ ملے، کام کو جلد سے جلد جوانی کے عالم میں کر لینا چاہیے۔ پھر حج کے سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے، پہنچنے کے بعد، واپسی سے پہلے حج کے بعد یا حج سے پہلے، یہ مسئلہ نہیں۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے بہت نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو حج یا عمرے کے ارادے سے نکلا اور اس سفر میں انتقال ہو گیا، اس سے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی معارضہ، کوئی چیز نہیں ہوگی، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اسے حاجیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو عمرے کے لیے گیا اور مر گیا، عمرے کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو حرمین شریفین میں کسی ایک مقام پر مر جائے، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہے۔ عام شفاعت تو سب کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج عمرے کے موقع پہ اس طرح سے انتقال کر جائے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ مامون کا مطلب عذاب سے مامون، قبر کے عذاب سے، ہر چیز سے مامون ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو حالت احرام میں انتقال کر جائے، یہ وہ خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن احرام ہی کی حالت میں اٹھے گا اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتا ہوا یہ اٹھے گا۔ اس منگل کو میرے سسر، میرے پھپھا بھی شیخ محمد عیسیٰ، فجر کی نماز انہوں نے باجماعت پڑھی، مسجد میں گھر آئے، ناشتہ کیا اور احرام باندھا، اجتماعی دعا کروائی۔ ہمیشہ گھر سے جاتے ہوئے اجتماعی دعا کراتے تھے، 20-25 سال سے حج کا ایک معمول تھا۔ تو روانہ ہو گئے، جہاز میں بیٹھے۔ کراچی سے جہاز جب اڑا تو جدہ ایئرپورٹ پہ جب پہنچنے کے بعد وہ جہاز سے اترے ہیں سیڑھیوں سے، اس بس میں بیٹھنے کے لیے جس بس نے ٹرمینل پہ لے کے جانا ہے امیگریشن کے لیے، تو اس بس پہ ابھی بیٹھ نہیں پائے تھے، تو حجاز کی سرزمین پہ قدم رکھا اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے حالت احرام میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حج یا عمرہ کرنے والا، جب اس کے لیے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر دروازہ کھولا جاتا ہے، سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں نیچے اتارنے کے لیے، تو کوئی بھی ہو، کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو ٹھنڈ، وہاں کی ہوائیں لگتی ہیں حجاز کی، اور اس کی حجاز کی زمین پر وہ قدم رکھتا ہے تو تلبیہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی اور کام میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرتا ہوگا، اور جن کی عادت ہی ہو حج کرنے کی اور ایک پرانی ترتیب بنی ہوئی ہو، تو وہ تو تلبیہ ہی پڑھ رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ تو گویا اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد کے حالات اس سے بھی زیادہ عجیب، بہت عجیب۔ میں تو گیا تھا تعزیت کے لیے، پھر واپس آ گیا تھا، مجھے ایک کام تھا یہاں ضروری، تو والد صاحب، بیگم صاحبہ اور باقی گھر والے آج ہی پہنچے ہیں، تو بیگم صاحبہ نے بھی کچھ اور چیزیں بھی بتائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہوئی تھی، میں مختصر وقت کے لیے گیا تھا، چند گھنٹوں کے لیے، تو اور بھی زیادہ عجیب۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور سناؤں، پھر ان باتوں کو شروع کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ آج آپ غور کیجئے گا، بعض ہاسپٹلز میں آئی سی یو اور سی سی یو کے اندر نا میوزک لگا ہوتا ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ آئی سی یو کون سی جگہ ہے جہاں سے روزانہ لاشیں نکلتی ہیں؟ وہاں کو نزلے بخار کے مریض کو نہیں ڈالا جاتا، ایسے ہی ہے نا۔ آئی سی یو کے اندر میوزک کا یا گانوں کا کیا کام ہے؟ بحیثیت مسلمان تو وہاں کو سورہ یاسین آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی، یہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے تھا جی؟ یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ یوں ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ جب ہم زندگی اسکرین کے تماشوں کے ساتھ گزاریں گے، نامحرموں کو دیکھنا، باتیں کرنا، گناہوں کو دیکھنا، اور میوزک کو سننا دیکھنا، اسی سب مصیبتوں کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو موت کے وقت بھی وہی سامنے ہوگا۔ پھر موت کے وقت کلمہ کیسے ملے گا، تلبیہ کیسے ملے گا؟ یہ جو موت کے وقت تلبیہ ملا ہمارا گمان ہے، اور جو موت ایسی خوبصورت آئی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے 75 سال کی زندگی ہے۔ ان کی لگ بھگ عمر 75 سال تھی، ایسے نہیں مل گیا۔ اب سنیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سامان ہے ایسا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ان کی تدفین کے لیے جب کوششیں کی گئیں، بیت اللہ شریف میں نماز جنازہ ہوئی۔ جس گروپ سے وہ جا رہے تھے، اس سال بھی اسی گروپ میں تھے، 20-22 سال سے تقریباً اسی گروپ میں تھے۔ صدیق احمد مہر لائی گروپ ہے کراچی کا، اسی سے جاتے تھے۔ تو شکیل صدیق جو گروپ کے لیڈر ہیں، آج بھی میری ان سے بات ہوئی، 2-3 دن پہلے بھی بات ہوئی، تو کچھ باتیں انہوں نے بتائیں۔ جو انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ کہا، تصویر بھی بھیجی میرے پاس موبائل پہ ابھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چہرے کے اوپر اتنا سکون اور اتنی مسکراہٹ کہ ہم حیران۔ پھر کہنے لگے کہ جب نماز جنازہ کے بعد تدفین کے لیے قبر میں ہم نے اتارا تو قبر میں اندر رکھتے ہی مسکراہٹ میں اور بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو آج ریکارڈنگ ابھی میرے پاس محفوظ ہے شکیل صدیق صاحب کی، کہنے لگے کہ صرف میں نہیں اور ہمارے گروپ کے لوگ نہیں، بلکہ وہاں کے مقامی لوگ، وہ عربی تھے یا عجمی تھے، ہسپتال کے لوگ، اور کہتے ہیں ہمارے معلم کا جو مندوب تھا، جس نے دیکھا اس نے کہا کاش مجھے بھی ایسی موت ملے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں شکیل صدیق صاحب کے، کہ جس نے دیکھا اس نے کہا کہ کاش مجھے ایسی موت مل جائے۔ یہ کیوں ملی ہے موت؟ اس کے پیچھے کچھ تفصیلات ہیں جو ہمیں سمجھنے کے لیے اپنانی ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ میں تعزیت کے لیے کراچی پہنچا۔ درسقرآن.com کے شفیق اجمل صاحب وہ میرے پاس آ گئے تعزیت کے لیے، کہنے لگے جی آپ اپنے سسر کے بارے میں کچھ بتائیں، ریکارڈنگ کرائیں آ کے ہمارے پاس۔ پھر خود کہتے ہیں میں انہیں نہیں جانتا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے بارے میں کوئی بات کریں۔ حضرت کے خلیفہ مولانا سہیل عرفان صاحب، ان کا ہے جی مجھے کچھ بتائیں، میں نے اپنے لوگوں کو ان کی باتیں بتانی ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ ان کو بھی واللہ میں نے نہیں کہا۔ صوفی سرور صاحب کے بیٹے مولانا عتیق الرحمان صاحب، ان کا فون آیا کہ جی مجھے کچھ بتائیں۔ آج میں مولانا فضل رحیم صاحب کے پاس گیا، صبح 10 بجے وہاں تھا، تقریباً 10 سوا 10، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ ابھی رکو، میں درس بخاری شریف پڑھانے جا رہا ہوں، وہاں 500-600 طلباء ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے درس حدیث میں ان کے لیے ایصال ثواب کرواؤں گا، پھر جانا۔ یہ سب کیا تھا؟ جس نے دیکھا نہیں، جو جانتا نہیں، نام سے واقف نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کچھ تو تھا نا۔ پھر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا، وائس ریکارڈنگ آئی، کہنے لگی حضرت میں نے آپ کے سسر کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اسٹوڈنٹ لاہور کی ہے، وہ کراچی میں، کہنے لگی کہ میں نے آپ کے سسر کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، وہ ریاض الجنہ میں ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ٹکڑا ہے زمین کا، کہ وہ ریاض الجنہ میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، دونوں خوش اور مسکرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھلا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں قابل رشک موت ہے کہ نہیں؟ مرتے تو سب نے، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن یہ موت جو ہے
حسرت کرنے والی ہے کہ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آ جائے، لیکن کیسے آئے گی؟ اب ان کی 75 سالہ زندگی کا تھوڑا سا خاکہ سن لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ صاحب ترتیب تھے، ان کی گزشتہ کوئی نماز قضا ان کے کھاتے میں نہیں تھی، باجماعت نماز کے عادی تھے۔ پھپھا تو وہ پہلے سے تھے، لیکن میری شادی 1999 جنوری میں ہوئی، 20 سال اور 6 مہینے تقریباً گزر گئے۔ میں نے ان 20 سالوں میں ان کو گالی دیتے ہوئے، فحش کلامی کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑا کرتے، ان کے ساتھ کئی سفر ہوئے میرے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی خاندان کے بندے سے ان کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اور ابھی پھپھی نے بتایا انتقال کے بعد، مجھے یہ بات کل معلوم ہوئی، اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھی، پھپھی نے بتایا میری ساس نے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سوتے تھے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد اشراق تک جاگنا، تلاوت کرنا، ان کے کمرے میں ایک ایزی چیئر تھی، اس پہ تلاوت کرتے، اور عصر کی نماز کے بعد ذکر اور مراقبہ اس میں پابندی سے کیا کرتے تھے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کے اندر انسان کو آگے لے جاتی ہیں۔ پھر تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق رہا زندگی بھر، چلہ 3 چلے 7 مہینے بیرون کے سفر یہ ان کے رہے۔ ابھی رمضان سے پہلے جوڑ میں بھی لاہور آئے ہوئے تھے، اور ہر سال حج کے سفر کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ یہ تو چند چیزیں میں 3-4 دن میں بیانات سے روز بتا رہا ہوں۔ اب تو طبیعت کو ایک تسلی ہو گئی ہے، پہلے تو وقت کے ساتھ ساتھ تسلی آئی جاتی ہے، اللہ تسلی دے دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ جو ابھی بیگم صاحبہ نے جو آئی ہیں تو چند باتیں اور بتائیں جو انتہائی عجیب، ان میں سے کچھ چیزیں پھر میں نے شکیل صدیق سے بھی پوچھی کہ اور اس کی کوئی نکات کھل سکیں۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے تصدیق کرنی تھی، یہ تھا کہ اور واضح ہو جائے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اب سنیے کیا عجیب باتیں تھیں۔ اب یہ قدرت کا نظام ہے یا ان کو اندازہ پہلے ہو گیا تھا، یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے، بس قدرت کا کوئی نظام ہے جس کے اوپر ایک سیٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے بتایا اہلیہ نے کہ ان کا تکیہ جو تھا نا خاص، وہ 2 تکیے اکٹھے جوڑے ہوئے تھے، سلے ہوئے تھے، اور برسوں سے ایسا تھا۔ جانے سے پہلے اس کو اپنے بیٹے مطاہر کو کہا کہ اس کو الگ الگ کرو۔ اس نے کہا بابا آپ حج سے واپس آئیں گے پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اس کی، کہ نہیں اس کو اب الگ الگ کر دو۔ دوسرا، ہر سال حج کے موقع پہ 2-3 نئے جوڑے سلوا کے جاتے تھے، بہت باریک ململ پہنتے تھے اور اندر بنیان ہوتا تھا۔ تو اس سال بچوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، بس آخری گرمی ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، کیا انہوں نے اللہ نے ان کی زبان سے نکلوا دیا؟ تو پھپھی کہتی ہیں مجھے تو بیگم نے بتایا کہ جی میں تو اس وقت نہیں سمجھی آخری گرمی سے کیا مراد ہے، تو اب پتہ لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال جب حج پہ جاتے تھے تو ہومیوپیتھک میڈیسن اپنے ساتھ لے کے جاتے کہ مجھے یا کسی کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو دے دیں گے۔ اس سال کوئی دوائی نہیں لے کے گئے۔ پھر جو خرچ کے لیے پیسے ہوتے تھے زادرہ، وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کو تو میں نے دیکھا پھپھی کو انہوں نے کبھی نہیں دیے تھے، اور پھپھی رکھتے تھے گھبراتی بھی تھیں، وہ کہتی ہیں مجھے 10-20 ریال دے دو، مجھے آتے جاتے وہاں خدمت کے لیے جو مستورات ہوتی ہیں ان کو صدقہ وغیرہ دینا ہوتا ہے وہی رکھتی تھیں، اس سے زیادہ وہ رکھتی نہیں تھی کہ مجھ سے نہیں سنبھلتے۔ اس سال بتا رہی ہیں کہ سارے پیسے وہ پورا بٹوا میرے حوالے کیا تھا، اپنے پاس رکھا ہی نہیں۔ اب یہ سب کیا ہے اللہ جانے۔ اس کے بعد جس بات کے اوپر میں نے شکیل صدیق کو واٹس ایپ کیا، میں نے کہا بھائی مجھے اس کی ذرا تفصیل بتاؤ۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ان کو ان کی والدہ نے بتایا، مکے بات ہوئی، ابھی وہیں مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ حج کر کے آئیں گی۔ کہنے لگی کہ جب یہ گروپ لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے کمروں کی ترتیب بنا رہے تھے عزیزیہ کے کمروں کی، تو اس میں اپنا نام ہی نہیں لکھا۔ کمرہ بنایا، بیوی کا نام لکھا، نواسی کا نام لکھا، نواسی کے شوہر کا نام لکھا، اور نواسی کے شوہر کے باپ کا نام لکھا۔ 4 بیڈ کا کمرہ تھا۔ شکیل صدیق نے کہا جی 5 بیڈ کا کمرہ بھی ہے، آپ بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور انہوں نے نام ہی نہیں لکھا کہ نہیں بس میرا دیکھیں گے، جو بھی ہو جائے گا میں کر لوں گا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ بہرحال اللہ بہتر جانے، میں کوئی بزرگی ثابت کرنے نہیں یہاں بیٹھا ان کی، مقصد میرا یہ ہے کہ جب ایسی پیاری موت آئی ہے تو پیچھے کوئی زندگی تھی، ہم ان اعمال کو اپنائیں۔ یہ جو چیزیں ہیں تو قدرتاً ہیں، یہ چیزیں اپنانے والی تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کو اپنانے کی فکر کریں، پھر ماحول اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتے ہیں۔
تو حج پہ موت آ جائے، حج کے سفر میں موت آ جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نصیب کرے، جب بھی ہماری موت کا وقت آئے وہ کلمے کے ساتھ ہو۔ پھر اولاد کے اعتبار سے بھی الحمدللہ اللہ نے انہیں اچھی اولاد عطا فرمائی، اور بالخصوص جو میری اہلیہ ہیں ان کے لیے باقیات و صالحات بھی انشاءاللہ ہیں، اور ان کے لیے درجات کی ترقی کا ذریعہ بھی انشاءاللہ تعالی بنیں گی۔ تو ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو اچھی زندگی عطا فرمائی۔ تو ہم بھی اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں زندگی اچھی گزارنی ہوگی، شریعت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اب وقت خاصا ہو چکا، تو کچھ تھوڑے سے حج کے 5 دنوں کے بارے میں کچھ تفصیلات ہو جائیں۔ حج کے بارے میں تفصیلات کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ 80 کے قریب واٹس ایپ کے اوپر میرے پاس موبائل پہ کلپس موجود ہیں، تو اگر کسی کو وہ چاہیے ہو تو میرا نمبر لے لیں 0321 420 4210 0321، یا اب اردو میں یاد ہو جائے گا، 0321 420 421 0۔ تو ضرورت ہو تو وہ کیا کریں، طریقہ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اپنا پورا نام اور شہر لکھ کے دیں تاکہ میں نمبر سیو کر لوں۔ پھر یہ تقریباً 80 کے لگ بھگ ہیں، تو میں 5 الگ الگ وقت میں بھیجوں گا، 5 گروپ بھیجوں گا۔ ایک پہلے بھیج دوں گا، وہ مل جائے آپ مجھے اوکے کر دیں، مل گیا، پھر دوسرا بھیج دوں گا، آپ کے سیکنڈ مل گیا میں تیسرا بھیج دوں گا، آپ کا تیسرا مل گیا میں چوتھا بھیج دوں گا۔ تو 5 حصوں میں یہ آپ کو پورے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے میں کیا ہے، پہلا جو گروپ ہے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حج کا جو واقعہ ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں، اس سے بھی سیکھنے سمجھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ دوسرے گروپ میں کیا ہے، آداب مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ حاضری کے بارے میں 13 کلپ ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا۔ تیسرے میں کیا ہے جی، تیسرے میں عمرے کا طریقہ، وہ بھی تفصیل سے کیا گیا، تقریباً 15 کلپ ہیں غالباً۔ تو 3 ہو گئے، پہلے میں نبی علیہ السلام کا حج کا واقعہ، دوسرے میں آداب حاضری، تیسرے کے اندر عمرہ، چوتھے کے اندر 25 کلپ ہیں، اس میں مکہ مکرمہ رہائش اور مکہ مکرمہ کے بارے میں تفصیلات ہیں، بہت الحمدللہ، اور مستند کتابوں سے لی گئی ہیں، ان کو سننے سے اور ان کے پوائنٹس بنانے سے، لکھنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو آخری ہے نا 5واں گروپ، وہ حج کے 5 دن کے بارے میں ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اگر واٹس ایپ آپ یوز کرتے ہو، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے، اپنا نام پورا لکھیے، شہر پورا لکھیے، نمبر سیو کر لوں گا، پھر ایک ایک کر کے 5 گروپ یہ آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ العزیز، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے جس گروپ میں بھی آپ جا رہے ہوں اس گروپ میں بھی اس کو بھیج سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں، کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔ کئی سالوں سے یہ ترتیب چل رہی ہے، اور روزانہ ہی کتنے حاجیوں کو الحمدللہ ابھی تک میرا خیال ہے کم سے کم 200 لوگوں کو تو میں بھیج چکا ہوں گا۔ مستقل ہی کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، اور مستقل کوئی پوچھتا ہے تو پھر میں اس کو پوچھتا ہوں بھائی آپ کہتے ہو تو بھیج دیتا ہوں، زبردستی کسی کو نہیں بھیجتا، تو جو کہتا ہے تو اس کو بھیج دیتے۔ تو الحمدللہ اگر اس کو ہم ساتھ رکھیں گے اور جانے سے پہلے بھی سن لیں، وہاں بھی سنتے رہیں، ہر کلپ 2 4 5 7 منٹ کا کلپ ہے، اس پہ ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے، کلپ نمبر بھی ڈالا ہوا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ چیزیں آسان یاد ہو جائیں گی۔ تو اس کو اگر کوئی لینا چاہے تو اس کا میں نے طریقہ بتا دیا۔ جو مرد حضرات سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ سن لیں، عورتیں تو سن لیتی ہیں، مردوں کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا نمبر میں لکھ سکا؟ ہاں 0321 420 421 0۔ تو مرد حضرات عام طور سے نہیں سنتے، عورتیں سن لیتی ہیں، لیکن بھائی حج پہ جانا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حج سیکھ کے کرو، تو یہ بھی سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب تھوڑا سا ایک اوور ویو، ایک خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، پھر کچھ تفصیلات اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ حج کے ٹوٹل 5 دن ہیں جو ضروری ہیں، چھٹا اگر کوئی لگانا چاہے تاہم 5 دن ہیں، اور انتہائی آسان، کوئی بوجھ نہیں لینا، انتہائی آسان۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، اور پہلے دن ایک ہی کام کرنا ہے،
کوئی دوسرا کام نہیں، ایک ہی کام حج کا. وہ کیا؟ 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ کر مینا پہنچ جانا. بس اس میں کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. بسوں میں بیٹھ کے آپ نے جانا ہے، کمرہ آپ کا خیمہ تیار ہے، وہاں جا کے بیٹھ، کچھ بھی مشکل نہیں. اتنا آسان ہے حج. لوگ بہت وہم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ، حج کا پہلا دن ایک کام، وہ کیا؟ مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر مینا پہنچ جائے. بس مکمل ہو گئی بات. حج کا دوسرا دن 2 کام، پہلا دن ایک کام، دوسرا دن 2 کام. کون سے 2 کام ہیں؟ ہم مینا میں ہیں، تاریخ کون سی ہے؟ 9 ذو الحجہ، ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں. تو 9 ذو الحجہ کو حج کا دوسرا دن ہے. 2 کام کون سے؟ مینا سے میدان عرفات پہنچنا ہے، وہاں مغرب تک رہنا ہے، اور مغرب کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ عرفات سے مزدلفہ پہنچنا ہے. کام مکمل ہو گیا. حج کا دوسرا دن 2 کام، پہلا دن ایک کام مکہ سے مینا، دوسرا دن 2 کام مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ. 2 دن پورے ہو گئے، 5 میں سے 2 ختم ہو گئے، 3 ہی رہ گئے پیچھے. اب حج کا تیسرا دن 3 کام. تاریخ کیا ہے؟ 10 ذو الحجہ. تیسرا دن ہے، 3 کام ہے. بہت آسانی ہے، کہیں کوئی مشکل نہیں ہے. 3 کام ہیں. مزدلفہ سے آنا ہے ہم نے. 3 کام کون سے ہیں؟ جمرہ عقبہ، جس کو بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں. تو جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی، اس کو کہتے ہیں رمی. پہلا کام ہے رمی، دوسرا کام ہے قربانی، اور تیسرا کام ہے حلق کرانا. حج کے تیسرے دن 3 کام ہیں. یہ بھی بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، میں اس کی تفصیلات بعد میں بتاتا ہوں. بہت مشکل نہیں ہے، کچھ سب آسان ہے. تو حج کا تیسرے دن 3 کام، رمی، قربانی اور حلق. اس کے اندر ترتیب واجب ہے، پہلے رمی ہوگی اور پھر قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا. 3 کام ہو گئے. اب 3 دن گزر گئے. اب کیا رہ گیا؟ طواف زیارت رہ گیا. طواف زیارت کا وقت انسان سمجھ لے تو یہ بھی بہت آسان. طواف زیارت فرض ہے، دوسرا فرض ہے، پہلا وقوف عرفہ. طواف زیارت کا وقت کون سا ہے؟ 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر، یہ شروع ہوتا ہے 10 کا سارا دن، ساری رات، 11 کا سارا دن، ساری رات، 12 کو غروب سے پہلے مکمل کرنا ہے. بہت لمبا ٹائم، کئی فلور بنے ہوئے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مکہ آنا جانا ہے اور عمرہ طواف زیارت کرنا ہے. اگر حج تمتع ہے تو صحیح کریں گے. اس کے بعد یہ 3 دن میں کسی وقت ہو سکتا ہے، دن رات، کوئی مسئلہ نہیں. 3 دن ہو گئے. پہلا دن کتنے کام تھے جی؟ دوسرا دن، تیسرے دن 3 کام، اور طواف زیارت بھی آ جائے گا. اچھا جی، چوتھا اور 5واں دن ایک کام. جو کام چوتھے دن کا ہے وہی 5ویں دن کا ہے. وہ کیا کام ہے؟ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. 10 تاریخ کو صرف پہلے کو ماری تھیں، 11 اور 12 ذو الحجہ کو تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. یہ پورا کر لیا، حج پورا ہو گیا، مکمل ہو گئی بات. ہاں، اگر کوئی مزید 1 دن رکنا چاہے تو اس کی نصیب کی اور سعادت مندی کی علامت ہے یہ کہ وہ 1 دن اور رک رہا ہے. نہیں بھی رکے گا تو اس نے کون سا ادھر آ کے اپنی جاب پہ بیٹھ جانا ہے، یا بزنس کے لیے اس نے کوئی کام شروع کر دینا ہے، وہیں رہنا نا ہوٹل میں. تو بھائی خیمے میں رہ جاؤ. کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی مزید 6ٹا دن لگائے، خوش نصیب ہی لگا سکتا ہے، عام آدمی نہیں لگا سکتا. تو باقی تو سارے خوش نصیب ہیں، لیکن جو زیادہ خوش نصیب ہے، میری مراد اس سے ترغیب دینے سے ہے کہ وہ 6ٹا دن بھی رکے اور 6ٹا دن بھی رمی کر کے باہر آ جائے. اگر وہ ہوٹل میں آ بھی جائے گا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ آرام ہی کرنا ہے، تو ادھر آرام کر لے. وہاں کوئی بے سکونی نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے. طواف زیارت کر چکا، اس نے خیمے میں ہی رہنا ہے، تو جتنی تھکن ہے وہ بھی اتار لے، اور بونس میں 21 گناہوں کو بڑے معاف بھی کروا لے اور سنت بھی پوری کر لے. تو یوں 5 یا 6 دن، 5 دن میں جس نے حج کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں، مکمل ہو گیا، کوئی کمی نہیں ہے. ہاں، مزید جیسے کھانے کے بعد دل کرتا نا ذرا میٹھا بھی ہو، سویٹ ڈش بھی ہو، تو وہ پھر زیادہ اس کو خوبصورت بنانے کی بات ہے، یہ اب نصیب کی بات ہے. تو یہ چھوٹے چیزیں ہیں بنیادی سی، ان کو یاد کر لیں، آسان ہیں. اب ان کی تفصیلات ہم تھوڑی سی سن لیتے ہیں. پھر سوال جواب کسی نے کرنے ہو تو میں پہلے تفصیلات عرض کر دوں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں دعا کے بعد سوال جواب بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو دعا سے پہلے سوال جواب نہیں، ابھی صرف سنیں. یہ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم یاد کر لیں یا نوٹ کر لیں تو بس انشاءاللہ ہمارا حج آسان. 8 ذو الحجہ حج کا پہلا دن ہے، ہم نے مکہ سے نکلنا ہے. ہم نمازوں کے
جو ٹائمنگ ہے ان کو نوٹ کر لیں، اور پورے سفر میں 5 دن کے یا 6 دن کے کم سے کم 5 منٹ بعد نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عام طور سے مسئلہ مزدلفہ میں آ جاتا ہے فجر میں، لیکن اب وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت لوگ اندھیرا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہوگا نا بھی فجر داخل ہو رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہاں کا بھی ٹائم کیا ہے، مثال دے رہا ہوں 4 بجے، تو ہم جب 4:05 پہ پڑھیں گے تو 100% وقت داخل ہو چکا ہوگا، چاہے وقت اوپر جا رہا ہو چاہے نیچے آ رہا ہو، ہمیں اس کا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ وہ کلاک ٹاور جو ہے نا وہ مزدلفہ سے نظر آتا ہے، وہ جیسی اذان دی جاتی ہے تو اس کی لائٹیں آن ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقت داخل ہو گیا۔ تاہم وہ ہو نہ ہو، ہمیں نماز کے اوقات لکھنا اچھی بات ہے، اور اوقات صلاح کا پتہ ہونا چاہیے، یہ خود ایک عبادت ہے۔ احرام کی نیت کریں گے حج کی، اور مینا آ جائیں گے۔ مینا میں کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اصل تو ہے کہ 8 کی صبح ہم وہاں سے چلیں اور ظہر، عصر، فجر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی 9 کی فجر مینا میں پڑھے، سنت یہ ہے۔ لیکن آج کل بعض معلم 7 کی رات کو لے آتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آ جائیں، مینا آ گئے۔ اب سنت یہ ہے کہ 9 کی صبح فجر یہاں پڑھیں اور پھر عرفات کے لیے روانہ ہوں، لیکن معلم رات کو ہی لے جاتے ہیں، اگر رات کو لے جائیں تو کوئی بات نہیں، چلے جائیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنے ہجوم کی وجہ سے یہ آسانیاں علماء نے عطا کی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور جائیں۔ مینا میں کیا کرنا ہے؟ یہ ویٹنگ روم ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سمجھ لیجئے، یا اگلے دن جو اتنا بڑا فرض ہے اس کی تیاری کا دن ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اگلے دن میں نے مانگنا کیا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا اللہ سے منوانا ہے، کیا ماننا ہے، کتنی اس کی ماننی ہے، سب تیاریاں کر لیں۔ ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ تو حج کا پہلے دن مینا کی یہ موٹی موٹی باتیں آ گئیں۔ گناہ اور موبائل اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بہت بچیں۔ اس کا استعمال جائز بھی ہے تو اس کو محدود کریں۔ ہاں کوئی آدمی اس نے مسائل بتانے ہیں، لوگ اس سے علماء عوام رابطے میں ہے اور وہ حج کے مسائل بتا رہا ہے، تو وہ اور بات ہے، باقی کاروبار اور دنیا کی چیزوں سے نکلیں۔ حج کا پہلے دن مینا کی یہ موٹی موٹی باتیں ہو گئیں۔ حج کا دوسرا دن مینا سے عرفات آنا ہے، عرفات سے مزدلفہ۔ اب عرفات کے معاملہ کیا ہے؟ عرفات میں وقوف عرفہ فرض ہے، رکن اعظم ہے۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ 9 ذو الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کے غروب تک یہ ٹائم ہے۔ اگر کوئی رات کو آ گیا، دوپہر کو آ گیا، عصر سے پہلے آ گیا، غروب سے پہلے آ گیا، اس کا ہو گیا، سارے ہی آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ٹائم ہماری زندگی کا پرائم ٹائم ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے وقوف عرفہ کا۔ خوب اللہ سے مانگنا ہے، کھڑے ہو کے مانگیں، کھڑے ہو کے تھک جائیں، بیٹھ کے مانگیں، بیٹھے بیٹھے تھک جائیں، لیٹ کے مانگیں، لیٹے لیٹے تھک جائے، زبان تھک جائے، دل ہی دل میں مانگنا شروع کر دیں۔ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، موبائل کو تو بند ہی کر دیں۔ انتہائی مجبوری کے سوا تو موبائل ہاتھ لگانا بھی اپنے اوپر پلنٹی ڈال دیں، ہاتھ لگائے 20 ریال دوں گا صدقہ۔ تو ساری دنیا سے رابطہ زندگی پر رہا، آج اللہ سے رابطہ کریں، آج چھوڑیں ساری دنیا کو، جو چاہیں مانگیں، سب اللہ عطا فرمائیں گے۔ گناہوں کی معافی اپنے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں۔ تو میدان عرفات مانگنے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے 5 گھنٹے مانگا تھا، تو ہم وہاں کوشش کریں خوب مانگیں۔ وہاں بہت ساری چیزیں فری تقسیم ہو رہی ہے، چھوڑیں اس کو، لوگ باتوں میں لگاتے ہیں، کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس لگے رہیں عبادت کی طرف، توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ شیطان بڑی کوشش کرے گا، کوئی سیاست کی، کوئی کرکٹ کی، کوئی اور ادھر ادھر کی بات شروع کروا دے، کہیں کوئی بات میں آپ بیٹھے تو پیسے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بھئی یہ قیمتی وقت ہے، شیطان بہت طریقوں سے وقت کو ضائع کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جی سبیل لگی بھی، آنا جانے میں آدھا گھنٹہ لگا، 4 ڈبے آپ 20 ڈبے فری لے بھی آئے، وہ 2 گھنٹے کا جو مانگنے کا آدھے گھنٹے کا وقت تھا وہ آپ نے دے دیا، تو آپ کو 4 ریال کے 4 ڈبے مل گئے اور آدھا گھنٹہ شیطان نے لے لیا۔ تو ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ آپ کے خیمے میں بھی سب کچھ مل، لوگ اتنا جمع کر لیتے اتنا کھا بھی نہیں سکتے، ابھی تو مانگنے کا وقت ہے، تو اس کو قیمتی بنائیں۔ غروب تک وہاں رہنا واجب ہے، غروب سے پہلے نہیں نکل سکتے۔ غروب کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ نماز یہاں نہیں پڑھنی مغرب کی۔ اب حکم یہ ہے کہ
آج کی جو مغرب ہے یہ مزدلفہ پہنچ کے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں غروب ہو جائے، ہیلی کاپٹر اڑے اور 5ویں منٹ میں وہ مزدلفہ پہنچ جائے، ابھی مغرب کا وقت ختم ہونے میں گھنٹہ پڑا ہے، یہ مغرب نہیں پڑھ سکتا اگر حاجی ہے تو۔ کہ آج حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں پڑھنی اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ بندگی سکھائی جا رہی ہے میرے بندو۔ بندگی کیا ہے کہ اللہ جو آپ کا حکم ہے بس ہمیں اس کو مان کے چلنا ہے، اپنی عقل کو نہیں لے کے آنا۔ مزدلفہ پہنچنا رات کو بڑی قیمتی رات ہے حاجیوں کے لیے، تو کیا کرنا ہے؟ وہاں پہنچ کے پہلے مغرب کی نماز ہوگی، پھر عشاء کی نماز ہوگی فرض، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں، رات وہاں گزاریں، آرام بھی کچھ کریں، ساری رات نہ جاگیں، آرام بھی کچھ کر لیں تاکہ اگلے دن پھر 3 کام میں آسانی رہے۔ تو میدان عرفات رکن اعظم ہے، زوال کے وقت شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد سے لے کے اور غروب تک یہ وقت ہے، اور کوئی غسل کرنا چاہے تو سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہے میدان عرفات میں غسل، اگر آسانی ہو کر سکے تو کر لے۔ غروب تک وہاں رہے، اس کے بعد مزدلفہ آ گئے، رات یہاں گزاری۔ اب وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ حج کے 2 فرض ہیں، طواف زیارت اور وقوف عرفہ، اور واجب مختلف ہیں، کئی ہیں، تو وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہمیں معلوم ہو تو پریشانی کوئی نہیں۔ وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہے 10 تاریخ کو صبح صادق کے بعد سے لے کے سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک۔ جو رات ہے یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کوئی رات کو 8 بجے پہنچے، کوئی 3 بجے پہنچے، کوئی فجر کی اذان کے وقت پہنچے، سب ٹھیک ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو حج میں گھبرانا نہیں ہے، اور تبدیلی لے کر آنی ہے اپنے اندر، نہ گھبرانا ہے اور تبدیلی لے کر آنی ہے۔ اگر وہاں سے تبدیلی لے کر نہیں آئے نا پھر یہاں بھی کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو وقوف مزدلفہ کا ٹائم کیا ہے جی؟ کس تاریخ کو؟ 10 ذو الحجہ کو۔ وقوف مزدلفہ کا ٹائم 10 ذو الحجہ کو صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے کے کچھ دیر پہلے تک۔ رات کو کسی وقت پہنچ جائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ تو جو بھی ٹریفک ہو، جام ہو، آسان ہو، جو ہو، آرام سے پہنچ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مزدلفہ پہنچ کے رات میں ہم نے 70 کنکریاں جمع کرنی ہیں، چنے کے دانے کے برابر، کہ شیطان سے ہم نے بیزاری کا اعلان کرنا ہے، عملاً زبانی بھی کرنا ہے، دل سے بھی کرنا ہے، اور عمل سے بھی کرنا ہے، اس سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، حکم پورا کرنا ہے۔ تو 70 کنکریاں چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی لے لیں اور یہ کنکریاں جمع کر لیں۔ تو یہ 2 دن مکمل ہو گئے۔ حج کا تیسرا دن، اس میں تھوڑی سی مشقت انسان کو آتی ہے، بہت تھوڑی سی۔ وہ کیا کہ عام طور سے بسیں نہیں اب ملتی، اور مزدلفہ سے مینا اپنے خیمے تک پیدل آنا پڑتا ہے، تو گھنٹہ 2 گھنٹہ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو انسان راستوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور نقشوں کو دیکھتا ہوا چلتا رہے تو آسانی ہوتی ہے۔ گروپ کے ساتھ رہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، خیموں میں آ جائے، اپنے خیمے میں پہنچ کے کچھ آرام کر لے۔ اب آج 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام جمرہ عقبہ، پہلے دن جو رمی ہے 10 تاریخ کی، بڑا شیطان جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکری مارنے سے بالکل پہلے تلبیہ کا وقت ختم۔ جب 8 تاریخ کو ہم نے احرام باندھا، تلبیہ پڑھنا شروع کیا، اب یہ نان اسٹاپ چلتا ہی رہے گا، جتنا پڑھیں گے یہ حج کی زینت ہے، جتنا پڑھیں گے۔ صحابہ کرام جب پڑھتے تھے گلے خشک ہو جاتے تھے، ان کو پینے کے لیے پانی بھی کبھی ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ ہمیں پینے کے لیے پیپسی، کوک اور جناب جوسز ملتے ہیں، اور گلے سے آواز باہر نہیں آتی تلبیہ کی۔ پورا جہاز بھرا ہوتا ہے، تلبیہ کی آواز 300 لوگوں میں سے کسی کی نہیں آ رہی ہوتی۔ شرم آتی ہے ان بیچاروں کو تلبیہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے، پوچھو بھی تو شرما جاتے ہیں۔ جہاں شرم آنی چاہیے وہاں ہمیں آتی کوئی نہیں، جہاں شرم نہیں آنی چاہیے وہاں ہم بڑے شرماتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بڑا شرماتے ہیں اونچی آواز سے۔ آپ دیکھ لیجئے گا پورے جہاز میں شاید ہی کوئی ہو، 2-4 کوئی ہوتے ہوں گے، اکثر تلبیہ کی پڑھتے ہیں الحمدللہ، آواز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کو پسند ہے، یہاں آواز نکالنے کی ضرورت ہے، تو خوب پڑھنا ہے۔ لیکن کب تک؟ 10 تاریخ کو جب ہم رمی کرنے کے لیے آئے تو پہلی رمی سے پہلے تک اس کا وقت ہے، اس کے بعد اب حج کا تلبیہ مکمل ہو گیا، آگے نہیں پڑھنا۔ تو 10 تاریخ کو پہلا کام کیا ہے جی؟ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یہ پہلا کام ہے۔ کنکری کس طرح مارنی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی اس کے درمیان رکھنی ہے،
اور یہ دائیں آنکھ یا بھو کے سامنے نا یہ جو بھویں ہوتی ہیں یہاں سے رکھ کے نشانہ مارنا ہے، اس احاطے میں گر جائے بس مکمل، دیوار کو لگ جائے ٹھیک ہے، نہ لگے ٹھیک ہے، نیچے گر جائے مکمل، اور مارنا ہے، ایسے نہیں چھوڑنی، اور ایک تھرو میں 7 تھرو لینی ہے، 7 مارنے، چھوٹی ماریں گے جو سنت کے مطابق ہے شیطان کو تکلیف ہوگی، کوئی اور چیز ماریں گے، بم بھی مار دیں گے تو شیطان خوش ہوگا اس سے، جوتے بھی ماریں گے، لوگ جوتے بھی مارتے ہیں، ایک آپ کو سنائے ایک صاحب تھے، انہوں نے کنکریاں ماری تو 6 مار کے 7ویں سائڈ میں رکھ لیں، بھائی 7ویں کیوں نہیں ماری؟ کہنے لگا اس کی بہن میرے گھر میں موجود ہے، اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا کہ 7ویں اس کو جا کے ماروں، تو بھائی 7 وہیں مار کے آنی ہے، 7 پوری نہیں ہوئی تو گنتی پوری نہیں ہوگی۔ اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ جو مسنون طریقہ ہے، ویسے تو چاروں طرف سے جہاں سے آپ کو موقع مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مار لیں۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو سیدھا ہاتھ ہے یہ مینا کے خیموں کی طرف ہو، یہ لیفٹ سائڈ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کی طرف ہو، اور آپ بہت آگے آ کے آپ کے سامنے یہ جمرہ عقبہ ہے، سب کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے آخری سائڈ پہ آ جائیں، آگے کی سائڈ پہ، کہ ادھر مینا ہے ادھر مکہ مکرمہ، اور آپ ایک ایک کر کے مار رہے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اچھا، 10 ذو الحجہ کی رمی کا وقت کون سا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کا جو بہترین وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر زوال تک ہے، لیکن اس ٹائم پہ بہت رش ہوتا ہے، اس ٹائم کی فکر نہ کریں، نہ آئیں، غروب کے وقت آ جائیں، غروب تک جائز اور مستحب وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عصر کے سے پہلے یا عصر کے بعد ماریں، بہت آسانی سے ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی کا رہ بھی جائے تو مغرب کے بعد بھی مار سکتا ہے، لیکن عصر تک تو بہت ایزی ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں، زوال سے پہلے پہلے بہت ٹف ہوتا ہے، اس کے لیے بچ جائیں، احتیاط کر لیں، آسانی ہوگی انشاءاللہ، آسانی کو اختیار کریں رش کی وجہ سے۔ تو 10 ذو الحجہ کی جو رمی کا وقت ہے یہ صرف 10 کے لیے ہے، آگے کی رمیوں کا وقت الگ ہے، یہ صبح صادق سے شروع ہو جائے گا اور زوال تک یا غروب تک، اگر کسی کی رہ جائے تو غروب کے بعد بھی مار لے گا، تب بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں تک اس کی بات ہو گئی۔ اب آگیا طواف رمی کے بعد اب کرنی ہے قربانی۔ قربانی میں پہلے تو ہوتا تھا خود جانا، جانور خریدنا اور ذبح کروانا، تو اگر کسی کا ایسا نظم ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ نظم نہیں ہے، کسی کو کہا ہوا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ وہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ فولتیہ، وہاں کا نمبر کسی کے پاس ہو تو ان سے رابطہ کر کے وہاں کروا سکتا ہے، یا جہاں جس کا طریقہ مناسب اس کو لگے، دل لگے، اور صحیح مستند لوگ ہوں، ڈاکو نہ ہوں، تو بس وہ قربانی کروا سکتا ہے۔ تو قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی آپ نے کہہ دیا جب تک قربانی ہو نہ جائے انتظار کرنا ہے، حلق نہیں کروانا۔ جب آپ کو کال آ جائے، اب تو اتنی کمیونیکیشن میں آسانیاں ہو گئی ہیں، ادھر جانور ذبح ہوتا ہے، ادھر فون آتے رہتے ہیں، جی ان کا ہو گیا، ان کا ہو گیا، ان کا۔ پہلے مشکلیں ہوتی تھیں کہ اطلاع آتے آتے گھنٹوں لگ جاتے تھے، اب تو ادھر ذبح ہوتا ہے، ادھر قربانی کی اطلاع ہی ہوتی ہے، تو گروپ والے ساتھ ساتھ اطلاع دیتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ پھر حلق کرواتے رہتے ہیں۔ تو 3 کام ہوں گے، جمرہ عقبہ کی 7 کنکریاں مارنی ہے، رمی، دوسرا کام قربانی، اور تیسرا کام حلق کروانا۔ اس میں ترتیب واجب ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آگے پیچھے کریں گے تو دم پڑ جائے گا، اور دم دیتے ہوئے حاجی کا دم نکلتا ہے، وہ 500 ریال کا دم ہوتا ہے، 1 ریال 40-42 روپے کا ہو گیا، تو پھر وہ حج مبرور میں بھی فرق آ جاتا ہے، وہ کوالٹی نہیں رہتی، تلافی ضرور ہو جاتی ہے لیکن وہ مزیداری نہیں رہتی۔ تو سنت بھی یہی ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام نے بھی یہی کیا، پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق، اس ترتیب سے رہنا۔ یہ 10 تاریخ کے کام ہو گئے۔ اب ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا بہت کھلا ٹائم، 10 تاریخ کی صبح سے شروع ہو جاتا ہے یہ وقت، تاہم 10 تاریخ کو عام طور سے ان کاموں کو ہی لوگ نمٹا پاتے ہیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گئے، اب آپ 10 اور 11 کی درمیانی رات کو چلے جائیں، اس رات کو آرام کر لیں، نہ جائیں، 11 کے دن میں کسی وقت کر لیں، 11 کی رات میں کر لیں، 12 کو غروب سے پہلے لیکن 12 تک نہ لے جائیں کام کو، کوشش کریں کہ 11 کو ہی مکمل کر لیں۔ ایک آپ کو آسانی والا وقت بتا رہا ہوں جو ہمارے تجربے میں آیا ابھی تک، حضرت جی نے بتایا، حضرت جی کی بتائی بھی بات بتا رہا ہوں کہ 25-30 سال کا تجربہ۔ وہ کیا؟ 11 ذو الحجہ کو تقریباً 8-9 بجے، 9:30 بجے، اس ٹائم کے اوپر طواف زیارت نیچے مطاف میں 20-25 منٹ میں ہو جاتے ہیں، اور میں نے خود کیا حضرت کے ساتھ، تو ڈرنا اور کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آسانی سے ہوگا۔ لیکن جو آپ کی ترتیب اس وقت بنے، جس وقت اللہ نے آپ کو بلایا ہو، بس اس وقت کر لیں، اس کو اپلائی کر سکیں ٹھیک ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے،
اپنی سہولت، گروپ کی انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے، کب لے جا رہے ہیں، اپنی ہر آدمی کی اپنی صحت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، تو جیسے جس کو سہولت ہو، تو کھلا ٹائم ہے اور کئی فلور پہ ہوتی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اتنا بڑا ہو گیا حرم، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو طواف زیارت ہم نے کرنا یہ فرض ہے۔ اگر حج تمتع ہے تو پھر طواف زیارت کے بعد سعی بھی ہوگی، اور طواف زیارت میں رمل نہیں ہوتا کیونکہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، تو یہ طواف زیارت کا معاملہ ہو گیا۔ اب ہم نے مینا میں واپس آنا ہے اور مینا میں ہی رہنا ہے۔ بہت لوگ کوشش کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں اور عزیزیہ کی بلڈنگ میں راتوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت اور مشقت مینا میں اور اٹھا لیں تو حج مبرور ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو راتوں کو بجائے لوگ جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھائیں، لیکن لڑیں نہیں کسی سے، اور کوشش کریں مینا میں ہی وقت گزاریں۔ تو 11 تاریخ اور 12 تاریخ کی جو رمی کا ٹائم ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ 11 اور 12 کو جو رمی کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد ہے۔ اگر کوئی زوال سے پہلے مار لے تو اس کی رمی ہی نہیں ہوگی، دوبارہ جانا پڑے گا، دوبارہ نہ گیا تو دم دینا پڑے گا۔ 11 اور 12 بلکہ 13 کا ٹائم بھی زوال کے بعد ہے، تو 11 اور 12 واجب ہیں۔ تو زوال کے بعد اب کیا کرنا ہے، رمی 11 کی کیسے کرنی ہے اور 12 کی کیسی کرنی ہے۔ حج کا چوتھا اور 5واں دن ہے، زوال کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے نکلیں۔ رات کو 11-12 بجے نکلیں، ویل چیئر بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوڑھے بھی ہوں جوان ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اس کے قریب کھڑے ہو کہ اس کو مارے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ 11 اور 12 کو دیر سے نکلیں، مغرب کے بعد نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی زوال کے فوراً بعد نکلتا ہے وہ بہت ہجوم کا وقت ہوتا ہے، اس سے بچیں، اور مغرب تک تو بہت رہتا ہے، پھر مغرب کے بعد پھر نارمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ رات کو 8-9 بجے 10 مطلب عشاء کے بعد اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپ بڑی آسانی سے رمی کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، گروپ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بہت آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے راستے بنائے ہوئے، یہ آنے کا یہ جانے کا، بس ان کو فالو کریں، جو آنے کا ہے اس پہ آئے، جو جانے کا ہے اس پہ جائیں، اس کو خلاف نہ ہونے دیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ خرابی کب ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ، ہم ادھر آ رہے ہوتے ہیں، پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو اب راستے بنے ہوئے ہیں جس ٹریک کے ہیں، تھوڑا کیا ہو گیا 2 کلومیٹر زیادہ چلنا پڑ جائے گا، تو یہاں سے ابھی سے 2-4 کلومیٹر روز پیدل چلنا شروع کر دیں، اللہ خیر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے حج مکمل ہو جائے گا۔ 9 ذوالحجہ سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، 9 ذوالحجہ سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ حاجی کے لیے نہیں ہے صرف، یہ پوری دنیا کے ہر مسلمان، بالغ مسلمان مرد عورت کے اوپر ہے، کہیں بھی ہو، حاجی ہو یا نہ ہو۔ 9 ذوالحجہ ایام تشریق ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، مردوں کے لیے مناسب اونچی آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ اگر پڑھنا بھول گیا تو توبہ استغفار بھی کرنی پڑے کیونکہ واجب چھوٹا۔ تو وہ کیا ہے تکبیرات تشریق؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا ہے۔ ٹوٹل 23 نمازیں ہیں، 23، 9، 10، 11، 12، ایک دن کی 5 ہو گئیں تو 4 دن کی کتنی ہو گئیں؟ 20، اور 13 کی 3 نمازیں، فجر، ظہر اور عصر۔ یہ ہر ایک کے لیے ہیں پوری دنیا میں، وہ کہیں حاجی ہے یا نہ ہے۔ اچھا، میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو روزہ نہیں رکھا تھا۔ محنت کرنی ہوتی ہے، کام ہوتے ہیں، تو ضعف نہ ہو جائے، تو احتیاط یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہو گیا حج کے اعمال کا، اور باقی جو بھی واٹس ایپ کے اوپر وہ کلپس مانگ لیں گے انشاءاللہ ان کو پیش کر دیے جائیں گے، اس میں ساری تفصیلات مزید بھی موجود ہیں، اور بہت سارے سوالات جو لوگ مستقل دن رات حج پہ جانے والے لوگ کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ ایک خاتون نے تو مجھ سے ان 4-5 دنوں میں کو 30-40 سوال کر دیے۔ پرسوں تو میں نے کہا بھائی آپ پہلے کلپ سن لیں تو مجھے تکلیف نہ ہو، پھر بھئی دن کا ایک سوال ہو سمجھ میں آتا ہے، آپ دن میں 20-20 سوال کریں جبکہ وہ آپ کو بھیج بھی دیا، تو پھر میں نے کہا بھئی آپ یہ سن لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو پھر پوچھ لیں، منع نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز زیادہ تر مسئلے تو اس کو سن لینے سے حل ہو جائیں گے، پھر مزید کوئی بات ہو پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ زوال کا ایگزیکٹلی ٹائم 12 بجے زوال کا ٹائم جو ہے نا، آپ مکہ مکرمہ میں
جو ظہر کا اذان کا وقت ہے اس کو یاد کر لیں، اور اس کے 5 منٹ بعد 5 منٹ بعد نہیں، وہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن آگے جب 2-3 دن گزر جاتے ہیں نا تو روز 1 منٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، تو احتیاطاً آپ 5 منٹ بعد جو ہے وہ زوال سمجھ لیں، 12:20 منٹ جو بھی ہے وہ جو بھی ہے، جب اذان ہوتی ہے زوال کے بعد ہوتی ہے، تو زوال کے بعد پھر ہم نے کرنی ہے، لیکن ہم نے زوال کے وقت نہیں جانا، ہم جائیں مغرب کے بعد، زوال کے وقت تو بہت رش ہوگا، اور زوال سے پہلے اگر کسی نے رمی کر لی تو رمی نہیں ہوگی، پھر رمی کے لیے لوگ بڑا ڈرتے ہیں، اس کو بنا دیا وکیل، اس کو بنا دیا وکیل۔ یاد رکھیں جو شخص خود اپنے پاؤں پہ چل کر ٹوائلٹ جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے، وہ کسی کو دے گا بھی تو ہوگی نہیں، اور وہاں رات کو تو اتنی آسانی ہے کہ ہر آدمی جا کے کر سکتا ہے، اس لیے کوئی مشکل ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ یہ تو مختصر سے حج کی تفصیلات ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، اور بار بار جانے کی سعادت اور توفیق اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ کسی کو کوئی سوال جواب ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس میں ذکر ہو جائیں گے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ جو بیت ہونا چاہے بیت کی نیت بھی ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جو حج پہ جانے والے ہیں وہ وہاں بھی اس کو جہاں تک ممکن ہو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی ہو سکتی ہیں، کہیں آتے جاتے۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہو اور قرآن کا پیج نہ ہو، یہ بدنصیبی کی علامت ہوتی ہے کہ قرآن کا پیج نہ ہو زندگی میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہو، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، 1 پاؤ صحیح، لیکن روز تلاوت قرآن ہو۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائے، یہ خیال کر کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے اس کو اگر ہم کریں گے انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو جن سے بیت ہو تو شیخ کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے رابطے میں رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح میرا بیان تھا علامہ اقبال ٹاؤن برانچ میں، بلکہ وہاں ہم نے طے کر دیا ہے کہ انگریزی مہینے کے حساب سے پہلی اتوار اور تیسری اتوار تاقدت، پہلی اور تیسری اتوار کو صبح 11:30 بجے انشاءاللہ وہاں بیان ہوا کرے گا۔ یہاں کا بیان اپنی جگہ عصر سے مغرب ہے، اس بیان کا اس سے یہ نہیں کہ وہ اپنی جگہ رہے گا یا اپنی جگہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو میں پوری کوشش کروں گا کہ پابندی سے کرتا رہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو وہاں ایک صاحب آج ملے اور انہوں نے اپنے کچھ معمولات کا ذکر کیا، آپ حیران ہو جائیں گے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہم سے تو 100 دفعہ نہیں ہوتا، کسی سے پوچھو مراقبہ کتنا کیا تو 2 منٹ کیا، 1 منٹ کیا، 5 منٹ کیا۔ ان صاحب کے معمولات سن لیجئے جو مجھے ابھی یاد ہیں، وہ تو بہت تفصیل سے بتا رہے تھے، جو یاد رہ گئے وہ بتا رہا ہوں۔ درود ابراہیمی 500 مرتبہ روز، یہ والا درود اس کی بھی کوئی تعداد سینکڑوں میں بتائی۔ کلمہ 500 دفعہ روز،
اور تلاوت قرآن مجید کا بھی کچھ معمول بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ہر نام کو 1.25 لاکھ دفعہ میں پڑھ چکا ہوں۔ آخرت کی تیاری تو ایسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں رشید، صبور، الحق، وکیل، ذو الجلال والاکرام، احد، صمد، قادر، کہتے ہیں ہر نام میں 1.25 لاکھ الگ الگ پڑھ چکا ہوں۔ پھر ان کو کچھ دن پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی، خواب میں مصافحہ بھی نبی علیہ السلام نے کیا اور کوئی بات چیت بھی بتائی جو ہوئی۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ جب یہ قیامت کے دن پیش ہوں گے ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیا دکھا رہے ہوں گے؟ یہ دکھا رہے ہوں گے 10 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کیا، 6 گھنٹے غیبت کی، باقی کاروبار ہم نے کیا کیا؟ پھر چند دن پہلے ہماری آن لائن اسٹوڈنٹ ایک ہیں، آن لائن ہماری ابراہیم اکیڈمی آن لائن بھی الحمدللہ چل رہی ہے، تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ہے 83 اور ابھی ان کو ضعف کی اور آنکھوں میں کمزوری کی، بینائی کی کمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رہی، جس میں وہ قوت نہیں رہی، اب روز بمشکل 21 سپارے پڑھ پاتا ہوں۔ اس عمر میں 83 سال کی عمر میں بلا ناغہ آج بھی وہ 21 سپارے پڑھ رہے، ورنہ برسوں سے ان کا معمول پورا قرآن کا ہے، اور انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ پورا قرآن روز نہیں ہو رہا۔ یہ 83 سال کا بوڑھا آدمی ہے، یہ بھی تو قیامت کے دن اللہ کے پاس اعمال لے کے پیش ہوگا نا۔ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر ہے، ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم بھی کچھ غور کریں، تو کم سے کم اتنا تو ہم کر لیں کہ آج کے بعد ارادہ کریں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ اس پہ بہت مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نقی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما۔ یا الہ العالمین جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں، اللہ اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین جب ہماری موت کا وقت آ جائے اللہ ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا الہ العالمین ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے دادا کی، دادی کی، نانا کی، میری والدہ کی مغفرت فرما۔ اللہ پھپھا عیسیٰ کی بھی مغفرت فرما۔ ان سب کو قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں شامل فرما۔ اور بھی ہمارے جو عزیز و قارب دنیا سے جا چکے اللہ سب کی کلی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم یہ حجاج یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، انہیں حج مبرور عطا فرما، حج مبرور عطا فرما۔ اس کے لیے انہیں محنت کرنے کی اور اس کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے شوق عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین آج سے پہلے جن کو بھی حج مبرور ملا آپ ہی کی توفیق سے ملا، اللہ ان سب کو بھی عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما،
ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما رب کریم، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، ہماری تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما یا الہ العالمین، ماہانہ اخراجات کو پورا کرنے میں بھی آسانیاں پیدا فرما یا الہ العالمین، اپنی رحمت فرما، جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما، رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا الہ العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔